ایک دن صبح کو 10:30 بجے بات ہوئی، تو انہوں نے بولا مجھے تقریباً 11 بجے روزانہ سر میں درد ہوتا ہے، پھر سر کے درد کی گولیاں لیتا ہوں تو درد ختم ہوتا ہے۔ اس وقت شاید میرے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، کوئی پڑھائی کرتا ہے میرے لیے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے بولا 11 بجے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بولا 11 بجے جو ہے میں کلاس لیتا ہوں۔ میں آپ سے پہلے کوئی کلاس لیتا ہے؟ بولا ہاں لیتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہیں وہ لیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہے، وہ جس چیز پہ بیٹھتے ہیں نا وہ ہٹا کے پھر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے، اپنا رومال یا کچھ بچھا کے بیٹھیں گے، وہ اس کا سامان ہٹا دیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، ہٹا دیا۔ اب اس نے کلاس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے فون کی، بولا صحیح ہے آج تو درد ہی نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں سلامتیاں ہو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ۔ اللہ پاک اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنے سلامتیاں اپنے نیک بندوں پہ نازل فرمائے، آمین۔ ایک مسئلہ بیان کرنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، شیخ الحدیث، وہ تقریباً 18-20 سال سے پریشان تھے۔ اس کے بیٹے بھی مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، لیکن ان کی پریشانیاں، مسائل ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک دن جلسہ تھا ان کے یہاں، تو جلسے میں انہوں نے جو ہے اپنے جلسے کے بعد مولوی اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ مولویوں کو بولا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا عامل نہیں ہے، کوئی ایسا مولوی نہیں ہے جو ہمارا علاج کر سکے۔ تو سب لاجواب تھے، کیونکہ ان کو سب کو پتا تھا کہ انہوں نے ہر جگہ سے علاج کروایا، کئی جگہوں سے علاج کروایا۔ تو بہرحال پھر کسی نے ان کو آستہ سے کہا کہ آپ جو ہے فلاں شخص سے حیدرآباد میں ملیں، میرے لیے بتایا۔ وہ جو ہے بہرحال مجھ تک وہ نہیں آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے بات کی۔ اس کے بیٹا مجھے جانتا نہیں تھا، لیکن وہ بھی لگا ہوا تھا۔ پھر اس کو جو ہے خواب میں آیا میرے حوالے سے، بہرحال وہ آ گیا میرے پاس، ملنے آ گیا۔ پھر اس نے مسائل بتائے، پریشانیاں بتائیں اپنی، کہ وہ کافی عرصے سے یہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال ان کو سمجھایا، کئی چیزیں سمجھائیں، وظائف سارے بند کرائے، اور تعویذات سارے نکلوائے، اور جتنے بھی وظیفے تھے، جو بھی چیزیں تھیں، وہ سب بند کروائیں پڑھوانا۔ اور کوئی مرشد تھا تو مرشد سے بھی میں نے بولا پھر اس مرشد کا تو فائدہ نہیں ہوا نا، آپ لوگ اتنے عرصے سے پریشان ہو تو اس مرشد سے تو فائدہ نہیں ہوا آپ کو، اس سے بہتر ہے کہ اس مرشد کو بھی چھوڑ دیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، الحمدللہ تعلق میں رہے، ٹھیک ہو گئے، پوری فیملی ٹھیک ہو گئی۔ اس دوران ایک دو واقعات ہو رہے، جیسے ان کی بیوی کو ارک النساء کا پہلے درد ہوتا تھا، یا اس کو گھٹنوں میں اور کمر میں درد رہتا تھا۔ تو کچھ اور واقعات بھی ہے، تو جیسے ان کی بیوی کو دوبارہ ارک النساء کا درد ہوا تو لے کے آ گیا وائف کو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کی بیوی نے کچھ پڑھا ہے؟ تو وہ بولنے لگی نہیں صحیح، آپ نے منع کیا، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں کچھ بھی۔ میں نے بولا آپ پڑھتی ہیں؟ مانے نہیں، آخر بولا کہ ہاں درود تنجینا کی عادت ہے تو وہ پڑھ لیا تھا۔ میں ٹھیک، میں نے اور بھی کچھ پڑھ رہی ہو؟ بولا نہیں، میں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں بالکل۔ تو میں نے بولا کیوں پڑھ رہی ہو؟ میں نے بولا جب میں نے تمہیں منع کیا ہے تو کیوں پڑھ رہی ہو؟ بند کرو، اور وعدہ کرو نہیں پڑھو گی۔
وعدہ کیا، میں نے اٹھو دروازے تک جاؤ، آ جاؤ، آئی تو ارکنسا کا درد ختم ہو گیا۔ تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے بولا اصل مسئلہ ہے پہلے تو ہم لوگ جو ہے غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، یہ چیزیں چھوڑیں، وہ تو ہم چھوڑ نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں پڑھنے سے۔ بہرحال اسے بند کروایا، الحمدللہ اس کے بعد اس کو نہیں ہوا دوبارہ درد۔ اسی دوران مولوی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک دن صبح کو 10:30 بجے بات ہوئی تو انہوں نے بولا مجھے تقریباً 11 بجے روزانہ سر میں درد ہوتا ہے، پھر سر کے درد کی گولیاں لیتا ہوں تو درد ختم ہوتا ہے۔ اس وقت شاید میرے اوپر کوئی جادو کرتا ہے، کوئی پڑھائی کرتا ہے میرے لیے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے بولا 11 بجے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بولا 11 بجے جو ہے میں کلاس لیتا ہوں۔ میں آپ سے پہلے کوئی کلاس لیتا ہے؟ بولا ہاں لیتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہیں وہ لیتے ہیں۔ میں ٹھیک ہے، وہ جس چیز پہ بیٹھتے ہیں نا وہ ہٹا کے پھر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے، اپنا رومال یا کچھ بچھا کے بیٹھیں گے، وہ اس کا سامان ہٹا دیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، ہٹا دیا۔ اب اس نے کلاس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے فون کی، بولا صحیح آج تو درد ہی نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ میں شیخ الحدیث کے ساتھ مسئلے ہیں، وہ وظائف بہت کرتے ہیں شاید۔ بولا ہاں بہت وظائف کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ مسئلے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا آپ وہاں بیٹھتے ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب آپ جو ہے اس کے سامان ہٹا کے پھر بیٹھا کریں تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ ان کے کافی مسئلے حل ہو گئے، کافی معاملات حل ہو گئے، تو صحیح ہو گیا کافی۔ پھر ایک دن میرے پاس آئے، ان کے والد بھی آئے، بولا آپ نے ہمارے مسئلے الحمدللہ حل کیے ہیں، لیکن ہمارا ابھی کوئی تقریب ہے، تو ہمارے رشتہ داروں نے بولا کہ اس تقریب سے پہلے ان کے ایکسیڈنٹ ہوں گے، اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے کئی عاملوں سے رابطے کیے ہیں، پیسے دیے ہیں لاکھوں روپے کہ جو ہے وہ ان کے ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ میں نے بولا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ جاؤ۔ بولا نہیں صحیح آپ دیکھیں، مہربانی کریں، انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اور وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ تو میں نے بولا آپ جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہوں۔ سمجھے نا، ان کے یہ لاکھوں روپے ضائع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ان کے لاکھوں روپے ضائع ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا ہمیں یقین نہیں ہوتا بہت سی چیزوں پہ، بہت سی باتوں پہ۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ الحمدللہ وہ آج الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، اور سب میرے پاس آتے ہیں، مفتی بھی ہیں، ان کا ایک بھائی مفتی ہے، مولوی ہیں، باپ شیخ الحدیث ہے، دوسرے ہیں، تقریباً سب وہ جو ہے آتے ہیں ان کے یہاں۔ مجھ سے تعلق ہے الحمدللہ سب کا، وہ سمجھ گئے ہیں باتوں کو کہ مسئلے کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ تعلق میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اب الحمدللہ وہ خود بھی ان میں سے جو ہے زیادہ تعلق میں رہتا ہے، تو وہ خود بھی مسئلہ بتا دیتا ہے کہ ہاں صحیح یہ مسئلہ اس طرح سے ہو گیا ہے، یا فلاں ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ خود بھی بتا دیتا ہے اب الحمدللہ۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے مولوی جو ہے اگر اس میں آ جائیں اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں اس بندے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اس کو اس طرح سے اس کی سمجھائیں، اس کو اس طرح سے قائل کریں، اس کو اس چیز سے برائی سے نکالیں اور اس کا علاج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ تو الحمدللہ جو آتے ہیں میرے پاس، مفتی بھی آتے ہیں، مولوی بھی آتے ہیں، الحمدللہ ان میں سے کافی ایسے ہو گئے ہیں کچھ جو الحمدللہ اب کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اتنے جو فیملی خود حافظ بھی، عالم بھی، مولوی بھی، مفتی بھی، اور کئی لوگوں کئی وظائف کیے، کئی بڑے بڑے شیخوں کے کہنے پہ وظائف کیے، کئی لوگوں سے تعویذ لیے، لیکن ٹھیک نہیں ہوئے۔ الحمدللہ میرے پاس آیا، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے، پوری فیملی ٹھیک ہو گئی۔ ان کو بہت سی باتیں سمجھائیں کہ بھائی شریعت میں جو ہے ایک پردے کا حساب ہے، شریعت میں یہ چیزیں ہیں، یہ آپ اہتمام کریں، پابندی کریں، سمجھائیں سب گھر والوں کو
قائل کریں اس چیز پہ۔ الحمدللہ انہوں نے قائل کیا، ان کے گھر میں شرعی پردے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ تعلق رکھنے سے ایک اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے ہماری تو ہم وہ غلطی جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو تعلق سے یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی غلطی ہے اس کی تو اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کی مرضی عمل کرے نہ کرے لیکن اس کو سمجھا دیتے ہیں یہ غلطی ہے آپ کی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، یا آپ نے یہ تعویذ لیے ہیں اس وجہ سے آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، یا آپ نے یہ وظائف کیے ہیں اس وجہ سے مسئلہ ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کافی لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا پھر بھی وہ ان کو شوق ہوتا ہے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کرنے کا، پھر دوبارہ وہی انہی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، تعویذوں میں، وظائف میں، دوسری چیزوں میں، پھر وہ مسئلے کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو بہرحال اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔